الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، بلندی، برتری، کبریائی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک اور اکیلا عبادت کے مستحق ہے۔ اس کے بعد ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، ان گنت بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہیں اللہ رب العزت نے ہادی و رہبر اور رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ موجودہ حالات جس طرح اس ملک کے، اس معاشرے کے، اس شہر کے، ہمارے لوگوں کے جو چل رہے ہیں، ایک افراتفری اور غیر مستقل مزاجی معیشت میں بھی ہے، امن و امان کے معاملے میں بھی ہے، اور جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بھی ہے۔ گزشتہ موضوع میں ان حالات سے متعلق قناعت پر بات ہوئی تھی۔ قناعت اس معاشرے کے لیے کتنی ضرورت ہے اور قناعت کا مقصد کیا ہے، قناعت موجودہ حالات میں کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ آج کا موضوع موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایک بہت بڑی بیماری، جو بیماری ان حالات میں بھی ہم سے چھپتی نہیں ہے، بلکہ تقریباً معاشرے کا ہر فرد یا جسے اللہ رب العزت نے کچھ نواز رکھا ہے وہ اس بیماری کا شکار ہے۔ وہ بیماری ہے فضول خرچی، اسراف۔ اسراف جب عربی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے تو مختلف معنی میں ہے۔ اصل اس کا معنی یہ ہے کہ کسی حد سے تجاوز کر جانا، کسی مقررہ حد کو پھلانگ دینا، کسی چیز کی لمٹ سے بڑھ جانا، یہ اصل معنی ہے اسراف کا۔ اور اگر صرف لفظ اسراف کو لیا جائے گا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی حدود جو انسان کے لیے شریعت نے مقرر کی ہیں ان سے بڑھنا بھی اسراف میں ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے، جو محبت ہے، جو آپ کا تقدس ہے، اس معاملے میں بھی بتائی ہوئی تعلیمات سے بڑھ جانا، یہ بھی اسراف ہے۔
اسی طرح رشتوں کے اندر، تعلقات کے اندر، دوستی کے اندر اور رشتہ داری کے اندر مقررہ حدود کو پھلانگنا یہ بھی اسراف ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہوئی ہیں انسان کے لیے گناہوں سے متعلق کہ یہ چیزیں اللہ کی ناپسندیدہ ہیں، ان کی طرف نہ بڑھا جائے، ان چیزوں کی طرف بڑھنا بھی اسراف ہے۔ لیکن آج کے موضوع میں جو اسراف بیان کیا جا رہا ہے یا جو مقصد ہے وہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کے اندر جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کے استعمال، ان کے خرچ اور ان کے حصول میں اسراف کا ہونا۔ یہ اسراف، فضول خرچی، حد سے زیادہ اپنی اوقات سے بڑھ کر خرچ کرنا، یہ اس معاشرے کی سب سے بڑی بیماری بن چکی ہے۔ اور اس بیماری کو سمجھانے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اگر آپ کسی سے اس موجودہ حالت میں اس کی مالی کنڈیشن، کاروباری کنڈیشن، اس کی جو لائف سرکل چل رہی ہے، جو روزمرہ کی زندگی کا دار و مدار ہے، جو کاروبار ہے، جو آمدن ہے، اس کے بارے میں سوال کریں گے تو حوصلہ افزا جواب نہیں ملے گا، اچھی خبر نہیں ملے گی۔ کاروبار میں مندی ہے، ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، لوگوں کی طاقت نہیں ہے، مارکیٹ میں پیسے کی وہ گردش نہیں ہے، ڈالر کی مہنگائی کی وجہ سے امپورٹ رکی ہے، اس لیے مارکیٹ میں شارٹیج ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں۔ الغرض جتنے دیر آپ بات سنیں گے اتنی دیر زبان سے شکوے ملیں گے۔ لیکن جو لائف اسٹائل ہے، جو طرز زندگی ہے، جو زندگی گزارنے کا انداز ہے، اس میں رتی برابر فرق نہیں آ رہا، اس کے اندر کوئی بہتری، کوئی اعتدال نظر نہیں آ رہا۔ وہی بازار آباد ہے، وہی ریسٹورنٹ آباد ہے، وہی شادیوں میں لاکھوں لاکھوں روپے کے خرچے ہیں، وہی دکھلاوے کا مظہر ہے، وہی ریاکاری، وہی اسٹیٹس کے پیچھے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش، وہی برانڈ اور مہنگی اشیاء کا بھرم، مہنگی سے مہنگی چیز کا حصول، زیادہ سے زیادہ چیزوں کا حصول۔ یہ ساری بھاگ دوڑ اس وقت معاشرے کا حصہ بن چکی ہے اور ایسی بیماری بن چکی ہے کہ انسان مانگ لے، فقیر بن جائے، کسی سے مانگنے والا بن جائے، لیکن اپنی جو اسٹیٹس ہے، اپنا جو طرز زندگی ہے، اس کو بدلنے پر تیار نہیں۔ ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص رابطہ کرے، کہے کہ جی بچی کی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، شادی کرنی ہے، اچھا ہم کیا مدد کر سکتے ہیں؟ جی جو ہو سکتا ہے، بڑے مشکل حالات ہیں اس میں، بچیوں کی شادیاں بڑی مشکل ہیں، سب کو پتہ ہے مشکل ہے جو حالات ہیں۔ لیکن جب آپ اس شخص کی جو آپ کے پاس سوالی بن کر آیا ہے، جو آپ کے در پر، آپ کے دروازے پر، آپ کے آفس پر یا آپ کے سامنے آیا ہے مانگنے کے لیے، مدد کے لیے، تعاون کے لیے یا قرض کے لیے، اس کی زبان سے سنیں کہ خرچ کا پیمانہ کیا ہے، کس طرح خرچ کرنا ہے، تو انسان خود حیران ہوتا ہے۔ اپنی مثال، ہماری بھی شادی ہوئی، صرف خاندان میں لوگوں کو ولیمے کا پتہ چلا کہ ہاں ان کے ہاں شادی ہے، اور وہ بھی ایک شرعی امر ہے، سارے رشتہ داروں کو بلایا، کھانا کھلایا، اس میں بھی کوشش یہ کی۔ اب ایک شخص میرے پاس ہی آتا ہے اور مجھے آ کے بتاتا ہے کہ یہ بچی کی شادی ہے، ٹھیک ہے کیا کرنا ہے؟ جی کچھ مدد اور تعاون ہو جائے، ٹھیک کتنی ہو جائے؟ کہا کہ میرے پاس 2.5-3 لاکھ روپے ہو چکے ہیں، مزید 5 لاکھ روپے چاہیے۔ 8 لاکھ روپے
9 लाख रुपए में क्या करना है? बस कुछ देना दिलाना भी है, रिश्तेदार बहुत ज्यादा हैं, हमारे खानदान के अंदर जरा खाना अच्छा ना रखा जाए, पूरे लोगों को ना बुलाया जाए तो नाक का मसला है। अब मैं उसकी शक्ल देखूं कि मेरी पूरी शादी सारा खर्चा करके उस पे इतना नहीं आया जितना ये बेटी के मामले पे। मैंने कहा कि सामने वालों की डिमांड है? कहा कि नहीं, बस अपनी खुशी से दे रहे हैं। ऐसी क्या खुशी है कि जो आपको लोगों के दर पर मांगने पर मजबूर कर रही है? सौदेबाजी चल रही है बाजार में, सामने वाले को बेटी भी दे रहे हो और उसके साथ साथ उसको माल और दौलत भी दे रहे हो, जैसे एक बहुत बड़ा बोझ तुम्हारा वो सर पर उठाने वाला है, तो ये पैसे रख लो, इसको संभाल लो। कोई इंसान का बच्चा नहीं मिला, कोई ऐसा खानदान नहीं मिला जिनमें शर्म व हया हो। और फिर सामने वालों की डिमांड भी ऐसी, हम तो बड़े दीनदार हैं, जहेज का मुतालबा नहीं करते, बस देख लें जो चीज आप देंगे आपकी बेटी के काम आएगी। क्या देंगे? मतलब दुनिया की हर चीज आप दे दें जो आपकी बेटी की काम आ। घर दे दें, बेटी रहेगी। गाड़ी दे दें, उसमें शोहर के साथ बेटी घूमेगी। माल दौलत देंगे, उसका अपना स्टेटस बना रहेगा। एसी लगा देंगे तो उसमें बेटी को ठंड पहुंचेगी। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन दे दें क्योंकि बच्ची के हाथ नहीं थकेंगे। फ्रिज जरा बड़ा दे दें और उसमें ये क्वालिटी हो। हर चीज उनकी बेटी पे रख कर, उनकी बेटी जो अपनी औकात नहीं है, शक्ल नहीं है कि ये चीजें खरीदने का तसव्वुर कर सकें, वो एक शादी के मामले में सामने वालों से डिमांड करके बैठते हैं। और सामने वाले भी ये महा दर्जे के अक्लमंद है। लोगों से मांग लो, कर्जे उठा लो, अपने आप को गिरवी रख लो, हर चीज कर लो, लेकिन मेरी नाक ऊंची होनी चाहिए। और फिर इस जुल्म में शामिल घर की खवातीन और बेटियां हैं। मैं ऐसे घराने, बल्कि अपने खानदान में, कि उनकी ताकत नहीं है लेकिन बेटी की जिद है कि ये चीजें होनी चाहिए हैं। मैं खानदान फला में जा रही हूं, वहां उनको पता चलना चाहिए। आप मरे बाहर में जाएं, आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, कर्ज उठाएं, मुझे ये स्टेटस की चीजें आपने देनी। अब बेटी भी बयानी है। ये एक मिसाल जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमें सामने आती है। ये मांग कर खर्च करने की मिसाल। अब आ जाए लड़कों वालों की जानिब, जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नवाजा भी हो या ना भी इतना हो, उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। सिर्फ नाक ऊंची करने के लिए, स्टेटस दिखाने के लिए, लड़की वालों पे अपना दबदबा और दोस्त जमाने के लिए, कि उनको ये पता चले कि बहुत बड़े खानदान, बहुत बड़े रईसजादों में इनकी शादी हो रही है, हमारे तो स्टेटस को भी ये मैच नहीं करते थे, ये तो हमारा एहसान है इनकी घर की बेटी लेकर आ रहे हैं। अब ये एक मिसाल है। दूसरी मिसालों की तरफ जाएं। आप में से जो बुजुर्ग, जो 40, 45, 50 साल के पेड़े को पार कर चुके हैं, गुजर चुके हैं, कितनी मर्तबा उनके घरों में बाहर से रोटी बनी हुई आती थी, रोटियां पक्की पकाई बाहर से लाते थे। कितनी मर्तबा बाहर से ऑर्डर करके खाना आता था। कितनी मोहताजगी थी कि बाहर की चीज अगर नहीं आएगी तो काम नहीं चलेगा, ये चीजें नहीं होंगी। रूखी सूखी पे गुजारा, खवातीन की मेहनत की आदत, हर एक चीज घर में जब तक खवातीन अपने हाथ से न बनाए, ना इंसान को सुकून आता था, ना उस औरत को लगता था कि मैंने खिदमत की। आज हालात कुछ भी हैं, महीने के आखिर में उधार उठाना पड़ता है, लेकिन नहीं, होटलिंग उसी तरह होनी है, बाहर से पके पकाए ऑर्डर उसी तरह आने हैं। हर महीने के खवातीन के कपड़े अलग जरूर खरीदने हैं, मैयत के अलग कपड़े हैं, शादियों के अलग कपड़े हैं। दूसरी ने ले लिए तो मैंने भी लेने हैं, बगैर वजह के लेने हैं। अच्छे लग गए थे, मैंने उठा लिए। बाजार में जाना किस काम से? 4-4 घंटे रहकर घर लाकर सर पकड़ के बैठी होती, मैं खरीद के क्यों लाई? इसका काम क्या था? और इन दी एंड महीने के आखिर में रोना धोना कि पूरी नहीं पड़ रही। फजूल खर्ची और जरूरत
ضرورتیں اپنی اتنی بڑھا دی ہیں ہم نے کہ جو ضرورت کی چیز مہنگی ہوتی ہے، پوری دنیا کا رواج، پوری دنیا کا معاملہ الگ ہے. تھوڑی سی بلیک میلنگ ہوتی ہے، کرایہ بڑھتا ہے، چیزیں مہنگی ہوتی ہے، متفقہ فیصلہ کرتے ہیں بائیکاٹ کر دو، بائیکاٹ کر دو، اس چیز کو خریدنا چھوڑ دو، شیلف لائف کتنی ہے، سڑنا شروع ہوں گی، خود دیں گے، ہم 4 دن اس کے بغیر گزارا کر لیں گے، 1 ہفتہ اس کے بغیر گزارا کر لیں گے. اس معاشرے کی بیماری یہ ہے کہ جس چیز کو آپ نے زیادہ بیچنا ہے اس کے بارے میں بتا دو کہ کل سے مہنگی ہو رہی، نہ مکھیوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے، فضول میں لا کے گھر میں بھر دیں تو نام بدل دیجیے. اتنی خاموشی کے ساتھ 20 روپے 30 روپے دودھ پہ بڑھ جاتے ہیں. ہمارے گھروں میں دودھ کی ضرورت کس چیز میں آتی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ اب تک وہ معاشرہ ہے کہ مرد حضرات بھی رات کو دودھ پی کے سو رہے ہیں، خواتین بھی دودھ پی کے سو رہے ہیں، بچوں کو بھی دودھ پلا رہے. بہت کم ایسا ہے. چھوٹے بچوں کو اگر دودھ پلا دیا، ورنہ کیا ہے، ایک چائے. دودھ کا سب سے زیادہ اس معاشرے میں استعمال چائے کے لیے، اور وہ چائے ایسی مجبوری ہے کہ وہاں سے پتی مہنگی ہو، وہاں سے دودھ مہنگا ہو، پورے گھر کا نظام تباہ ہو جائے، لیکن ہم نے یہ دونوں خرید کے چائے ضرور بنانی. دودھ کی شیلف لائف کیا ہے؟ اگر ایک علاقہ، ایک معاشرہ یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے 3 دن تک یہ چیز نہیں خریدنی، نالیوں کے اندر بہائیں گے، ان کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں، اپنی شیلف لائف نہیں ہے اس کی، زیادہ دیر رکھ نہیں سکتے، خود عقل ٹکانا. لیکن نہیں، فضول خرچی کی عادتیں خواہ خواہ کے بوجھ لادے ہوئے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے ناپسند کیا. اللہ رب العزت نے بھی فضول خرچی کرنے والوں کو ناپسند کیا. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے رشتہ داروں پر جو ان کا حق ہے ان پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو، لیکن فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی کیوں نہ کرو؟ اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کی آل اولاد اور شیطان کے زمرے میں آ جاتے ہیں، اس کی پارٹی میں آ جاتے ہیں. اسراف اس نے بھی کیا نا، اللہ کے حکم کو رد کیا، لوگوں کو اکساتا ہے. اور شیطان کون ہے؟ سب سے بڑا ناشکرا ہے. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. شیطان جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ناشکرا ہے، اور فضول خرچی کرنے والے انتہائی ناشکرا ہوتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے اعتدال کی راہ سکھائی. خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ بخیلی میں، کنجوسی میں اس قدر بڑھ جاؤ کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں پہ بھی خرچ نہ کرو، اور ایسا نہ ہو کہ خرچ کرنے میں اتنا بڑھ جاؤ کہ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ خرچ کرتے وقت ایسا نہ ہو کہ اپنے دونوں بازو گردن کے ساتھ جوڑ دو کہ یہ نہ بازو چھوڑوں، نہ جیب میں ہاتھ ڈالوں، نہ خرچ کروں. ضرورت پڑی ہوئی ہے، یہ چیز بہت ضرورت ہے، لیکن خرچ نہیں کرنا. پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن خرچ نہیں کرنا. کوئی مر رہا ہے، محتاج ہے، رشتہ دار کو ضرورت ہے، لیکن خرچ نہیں کرنا. یہ عمل بھی اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کنجوسی اور بخیلی کی جائے. اور پھر فرمایا کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. ایسا بھی کھلے ہاتھ سے خرچ نہ کرو کہ بعد میں خود ملامت کرنے والوں میں ہو جاؤ اور خالی ہاتھ ملتے ہوئے بیٹھے ہو کہ اس وقت اتنا خرچ نہ کرتا تو ابھی یہ حالات نہ ہوتے، اس وقت ایسے نہ لگا دیتا تو یوں نہ ہوتا، تھوڑے پیسے بچا لیتا تو آج یہ نہ ہوتا. میانہ روی، اعتدال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا وتصدقوا. اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے کھاؤ بھی، پیو بھی، صدقہ بھی کرو، ولا تسرفوا، لیکن فضول خرچی نہ کرو. فضول خرچی سے گریز کرو، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچا لو. اس وقت معاشرے میں دیکھیں تو 3 طرح کے انسان ملتے ہیں.
ایک وہ جو انتہائی بخیل کنجوس ہے، اللہ کی تمام تر نعمتوں کے آنے کے باوجود ناشکرا ہے، نہ کبھی کسی کے کام آتا ہے، نہ اپنی آل اولاد کے کام آتا ہے۔ وہ مر جائے گا، اس کی جائیداد دولت رشتہ دار اس پہ لڑ رہے ہوں گے، لیکن نہ کبھی اس کی زندگی میں اس کے اثرات نظر آئے، نہ کبھی صدقہ کیا، نہ مسجد مدرسے میں لگائے، نہ کسی یتیم کی کفالت کی، نہ کسی غریب محتاج کی مدد کی، نہ کسی رشتہ دار کا سہارا بنا، ممکن ہی نہیں ہے۔ سانپ ہے اپنے مال پیسے دولت پر، انتہائی بخیل کنجوس، نہ جسم پر اس کے مظہر ہیں، اچھے کپڑے کبھی نہیں دیکھے، اچھا لباس کبھی نہیں دیکھا، اچھا کھانا کبھی نہیں کھایا، جمع کر رہا ہے اور ناشکری ہے ہی نہیں، کچھ جمع ہی نہیں ہوا۔ ایک طبقہ یہ ہے۔ دوسرا طبقہ ہے اپنی چادر سے بڑھ کر، اوقات سے بڑھ کر، جو آ رہا ہے لگائے جا رہا ہے، مانگ کے لگا رہا ہے۔ بچے نے فرمائش کر دی یار پیسے دے دو، کوئی چیز لے کے دینی ہے، فلاں کو موبائل لے کے دینا، فلاں بیٹی کو یہ لے کے دینا، اتار دوں گا میں یہ پیسے۔ گھر والوں کو اس چیز کی ضرورت ہے، ضرورتوں کا تعین نہیں ہے، حدود نہیں ہے، جو زبان سے چیز نکلی پوری کرنی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایسی کون سی آفت یا موت پڑ رہی ہے کہ یہ چیز انتہائی ضروری ہے؟ کوئی مقصد، کوئی تعین نہیں، بس فلاں کے بچے نے اپنے والد سے مانگا تھا، اس نے پورا کر دیا، میری ناک نیچے نہ رہے۔ میرے پڑوسی کے بچے کے پاس ہے، میرے بچے کے پاس، میرے بھائی نے دلوایا تو میں نے بھی دلوانا، چاہے اس کے لیے قرض لے لوں۔ فضول خرچی کی انتہا، اپنے پاس نہیں بچ رہا، دوستوں پہ لگائے جا رہا ہے، دعوتیں اڑا رہا ہے، چوڑا ہو کے بیٹھا ہے، دوستوں میں یہ بھرم رہے کہ یار یہ بڑا دیالو ہے، اس جیسا بندہ کوئی نہیں ہے، بڑا خرچ کرتا ہے، بس اس بھرم میں جی رہا۔ مشکل وقت آ جائے، گھر میں کوئی بیماری آ جائے، پھر انہی دوستوں کے آگے پیچھے بڑے مشکل وقت میں ہوں، بیماری کے پیسے نہیں ہیں، فلاں نہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جو اعتدال پسند ہے، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرتا ہے، اپنی حدود متعین کرتا ہے، اپنی ضروریات کو لسٹ اور فہرست بناتا ہے۔ گھر سے راشن خریدنے جاتا ہے تو چیزیں لکھ کر جاتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے سامنے سونے کے پہاڑ رکھے ہوئے ہوں، چمکتی ہوئی چیزیں ہوں، میں نے صرف اس لسٹ کے مطابق جو ضرورت کی چیزیں وہ اٹھا کر نکل آنا ہے بس۔ ایسے باولوں کی طرح جا کر مارکیٹ میں کہ یہ بھی نظر آ گیا، یہ بھی اٹھا لیا، یہ بھی اٹھا لیا، یہ بھی اٹھا لیا، آخر میں سر پکڑ کے بیٹھا، اتنا بل کیسے بن گیا؟ کوئی تعین، کوئی فکر، کوئی سوچ نہیں، فضول خرچی کی ہے انتہا۔ تو اللہ رب العزت کو پسند وہ لوگ ہیں جو اعتدال پسند ہیں۔ اور موجودہ وقت میں جب مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے، معاشی بدحالی کا رونا رویا جا رہا ہے، ملک ڈیفالٹ کی طرف گامزن ہے، کوئی آپ کے ملک کو بھیک دینے کو تیار نہیں۔ بھیک منگوں میں وہ والے بھیک منگے ہو گئے ہیں آپ کے ملک والے کہ جن کی بھیک مانگنے پر لوگ اعتبار نہیں کر رہے کہ یار ان کی تو عادت ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ وہی بھیک منگے ہیں، یہاں سے لیں گے وہاں جا کے اسی پہ چودھری بن کے بیٹھے ہوں۔ کوئی فضول خرچیاں ختم ہوئی ہیں معاشرے کی؟ سرکاری سطح پر جو مراعات ہیں، جو فنکشنز ہیں، جو سیریمنیز چل رہی ہیں، ان میں کوئی کمی آئی ہے؟ کوئی پروٹوکول میں کمی آئی ہے؟ کسی بڑے طبقے کے فوجی نے، جرنیل نے، کسی جج نے، کسی سیاستدان نے، کسی شخص نے قربانی دینے کے لیے آگے بڑھا ہے کہ ملک پر برے حالات چل رہے ہیں، جو مجھے اتنے لاکھوں روپے کے یہ ملتا ہے میں چھوڑتا ہوں ملک کے لیے؟ انتہائی کنگلے اور اتنے ہی بڑے جو ہے نا وہ شیخی بخورے لے کر اپنے سارے چوچلے پورے کرنا۔ وجوہات ہمیں ان فضول خرچیوں نے، ان اسراف نے مار دیا، اور اس اسراف میں پڑنے کی مین وجوہات میں سے سب سے بڑی وجہ انسان کا اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے والا تصور ختم ہو جانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کیا گزری؟ غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے ہیں تو پاس اتنا نہیں ہے کہ کھانا پورا کر سکے، سوکھی کھجوریں، ردی کھجوریں لے کر سفر پر نکلے ہیں، اور وہ ایک کھجور منہ میں ڈال کے اس کی گٹلی کو منہ میں رکھ کر گھمائے جا رہے ہیں کہ معدے کو یہ احساس ہوتا رہے اور منہ کو چلنے کی عادت رہتی رہے کہ ہم کچھ کھا رہے ہیں۔
بھوک و پیاس میں کہا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں خندق کھود رہے ہیں، صحابہ کرام اس تکلیف میں، قحط سالی ہے، مال و فراوانی کی کمی ہے، باہر 10,000 کا لشکر منتظر ہے، خندق کھود رہے ہیں، اپنی شکایت لے کر آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے کمر سیدھی نہیں ہو رہی، تو پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے کہ وزن محسوس ہو تو کمر سیدھی ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شکوہ لے کر آئے کہ اللہ کے نبی ہے، ہماری بھوک پیاس دیکھیں گے تو اللہ سے کچھ ایسا مانگیں گے آسمان سے منو سلوی اتر جائے، کوئی معاملہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا مبارک اٹھاتے ہیں تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ بھوک کا شکار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی محنت، وہی معاملہ جو صحابہ کرام کر رہے ہیں، ان سے زیادہ محنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی کر یہ زندگی گزر رہی۔ آپ کے انتقال کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں گھر کے حالات کسی نے پوچھے، فرمایا کہ 2 چاند گزر جاتے تھے، گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا، گھر میں کچھ ہوتا تو جلتا نا۔ مانگنے والی خاتون 2 بچیوں کو لے آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتی ہے، سیدہ عائشہ کا خرچ کرنے کا دل کر رہا ہے، پورا گھر چھان مارا، ایک کھجور ملی، وہ ایک کھجور اس عورت کو دے دی، اور اس عورت نے اپنی بھوک قربان کر کے 2 حصے کر کے ایک بیٹی کو اور ایک دوسری بیٹی کو دے دی۔ یہ صحابہ کرام کے احوال ہیں۔ پردے کا حکم نازل ہوا، عورتوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں ایسے کہ وہ پردے کے حکم کے مطابق پردہ کر سکے، اپنی سہیلیوں سے چادریں مانگی، گھر کی دہلیزوں پہ لٹکے ہوئے کپڑے پھاڑ کر ان کی چادریں بنائی، اور ایک ایک چادر میں 2 خواتین ہو کر مسجد نبوی میں تشریف لاتی۔ یہاں الماریاں بھری پڑی ہیں کپڑوں سے، پوچھ لیں تو پہننے کو کچھ ہے ہی نہیں، شادی آ رہی ہے کچھ ہے ہی نہیں، اور یہ جو الماریاں بھری ہوئی نہیں، یہ تو پہن لیے نا، تو لوگوں نے دیکھ لیا۔ یہ فضول خرچی، یہ اسراف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طرز زندگی گزارا، کس طرح اپنی امت کی تربیت کی، کس طریقے سے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی۔ اور پھر ایسا نہیں کہ یہ غربت کا دور ہی رہا، وقت بدلا، پوری دنیا، آدھی دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی ہے، بادشاہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ خزانے بھرے، اپنی تجوریاں بھری، اپنی آل اولاد کو منصب پہ بٹھا دیا؟ نہیں، وہی پیون لگے ہوئے قمیض، وہی لباس۔ جب کفار کے ملک میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ پہچان نہیں پا رہے کہ جو اونٹ کی نکیل پکڑ کر شخص آ رہا ہے یہ امیر ہے یا اونٹ پہ بیٹھا ہوا امیر۔ یہ سارے کے سارے معاملات کیا سکھاتے کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کے لے آئے، اور جہاں فضول خرچی کا معاملہ ہے وہاں پر تربیت ایسی ہے کہ ہر اس چیز کو فضول خرچی میں تصور کرتے ہیں جو ضرورت سے زائد۔ پیمانہ کیا ہے فضول خرچی کا؟ یہی پیمانہ ہے، سادے سے الفاظ میں سمجھ لیجئے۔ پیمانہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے جسم کو فائدہ نہیں دے رہی، آپ کی دنیاوی کسی خیر کے مقصد میں فائدہ نہیں دے رہی، علم میں بڑھاوا نہیں دے رہی، آخرت کے لیے ذخیرہ نہیں بن رہی، اس چیز پر وقت لگانا، اس چیز کی خرچ کرنا، وہ فضول خرچی۔ زیادہ کھانا، حد سے زیادہ کھانا، یہ اسراف ہے، بیماری ہے، جسم کو تباہ کرتا ہے، بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے اس کی صلب کو، اس کی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے لقیمات، چند ایک لقمے کافی ہیں، لیکن کسی کی نفس، کسی کی خواہشات اس سے زیادہ پر ہوں، یعنی اتنے نہیں صبر کر سکتا، اس کو زیادہ کھانا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا، تو کیا کرے؟ اپنے پیٹ میں
ایک حصہ خالی چھوڑے. ہمارا تو حال اس سے کئی گنا خطرناک. وہ جب تک انسان کو یہ لگے نا کہ اب اندر جانے کی جگہ باقی نہیں بچی ہے تو ہاتھ نہیں رکتا. بیماریاں بھی ہیں، مسائل بھی اسی لیے ہیں، توانائی بھی نہیں ہے، ہر قسم کے معاملات خراب ہیں. تو سب سے بڑی چیز جو فضول خرچی کا سبب بنتی ہے وہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا نہ ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام یہ ردی کھجوریں کھاتے ہیں اور قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے لا تسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے دن آپ لوگوں سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. کیا نعمتیں ہیں؟ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہینوں میں جا کر کبھی کسی کی دعوت پر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے تھے. گوشت کبھی کسی کے دل میں آیا، کسی کی استطاعت ہوئی تو گوشت کی دعوت کر دی. آپ کے گھر میں تو چولہا بھی نہیں جل رہا. لیکن اللہ کی طرف سے اعلان کیا آتا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں آپ کو مل رہی ہیں کل ان کا سوال ہوگا. یہ ان کے بارے میں آ رہا. اپنے اوپر جو نعمتیں ہیں ذرا ان کو سامنے رکھیے. جب جواب دہی کا خوف ہوگا تو انسان کو پتہ چلے گا خرچ کس طرح کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن انسان ابن آدم اپنے دونوں قدم ہلا نہیں سکتا جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے. ان میں سے ایک کہ مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے. خرچ کرنے کا جواب دینا. کہاں خرچ کیا، کس چیز پہ خرچ کیا، شادیوں میں دکھلاوے کے لیے، دیگر معاملات کے لیے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کو جواب دہی نہ دینے کا ڈر، خوف ختم ہو گیا ہے، اس لیے فضول خرچی ہے. دوسری چیز انسان کی غفلت، لوگوں کی دیکھا دیکھی میں، ان کی صحبت میں، ایسے لوگوں کے درمیان اٹھنا بیٹھنا جو دنیاوی احساس کمتری کا شکار، احساس کمتری کے شکار لوگوں میں آپ بیٹھیں گے، ایسے لوگوں کے درمیان اٹھے بیٹھیں گے، ایسی مجلس کا حصہ بنیں گے، ایسی شادیوں اور ایسی محفلوں میں جائیں گے جہاں دکھلاوا عروج پر ہو، جہاں اپنی داغ بٹھانا عروج پر ہو، آپ پر اس کے اثرات مرتب ہوں. انسان بولے گا یار اس کی بچی کی شادی میں گیا تو 15 ڈشیں تھی، اب جب میں اس کو بلاؤں اور سادی سے چاول پر اور بریانی پر ٹرخا دوں تو بولے گا یار یہ عجیب آدمی ہے، لہذا ان لوگوں کے لیے ذرا اسٹیٹس ہائی کرنا چاہیے. اپنی زندگی کو دیکھیے، اپنے معاملات کو دیکھیے. آپ کے گھر سے سونے کا لقمہ کھا کر بھی اس نے باہر نکل کے بولنا ہے کہ 24 کیرٹ کا نہیں بھائی 20 کیرٹ کا. راضی اللہ ہی کسی کو کر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے. تو جو آپ کی استطاعت طاقت ہے اس کے حساب سے خرچ کیجیے. اسی طریقے سے انسان کا تکبر، دوسروں کو نیچے دکھانا، یہ فضول خرچی کا ذریعہ بنتا ہے. انسان کی کوشش ہوتی ہے میرے پاس وہ چیز ہو جو دوسرا افورڈ نہ کر سکے. کبھی کسی کو دیکھا ہے وہ چھوٹا والا موبائل ہاتھ میں لے کر گھوم رہا ہو، سب کو دکھا رہا ہو؟ نہیں. اور جس کے پاس آئی فون ہو وہ جیب میں نہیں جاتا، محفل میں سامنے پکڑ کر ٹرینڈ بنا ہوا ہے، گھوم رہا ہے، اس کے 3 کیمرے نظر آنا چاہیے. مقصد کیا ہے؟ کیا اس محفل میں کسی دوسرے کے پاس موبائل نہیں ہے؟ نہیں. اس محفل میں 20 لوگ ایسے ہیں جو اس آئی فون کو افورڈ نہیں کر سکتے. یہ ایک اسٹیٹس ہے، یہ ایک اسٹیٹس ہے. گھڑی ہے برانڈڈ، کوئی جوتا ہے، کوئی چشمہ ہے، بس نہیں چلتا اس کے اندر کے ٹیگ دکھائیں کہ دیکھو بھائی کیا پہنا ہوا ہے میں. کوٹی ہے تو فلاں برانڈ کی ہے، جوتا ہے تو میں نے فلاں برانڈ کا خریدا ہے. خواہ خواہ کا تفاخر، اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا. یہی آپ کے غریب شاہ سے جو چپل ملتی ہے وہ آپ برانڈ سے جا کے اٹھا لیں، یہاں 4000 کی ملے گی، وہاں 40,000 کی اٹھا کے بس لوگوں کے سامنے اپنے پہننے پاؤں میں ہے. مقصد پاؤں کی زینت ہے، لیکن دوسرا افورڈ نہ کرے، یہ فضول خرچی دکھانی. اپنے اسٹیٹس، اپنا تکبر اور دوسروں کو نیچے دکھانا. معاشرے میں جب یہ مسائل پیدا ہوں گے تو مہنگائی لگے گی، پورا نہیں پڑے گا، برکتیں اللہ کی طرف سے اٹھا لی جائیں گی.
تو کوشش یہ کریں کہ حالات کو سمجھیں، اور صرف فضول خرچی مال و دولت اور اس میں خرچ کرنے میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باہر وضو ہو رہا ہے نا، اس کے پانی کے بارے میں بھی زیادہ استعمال پہ فضول خرچی میں شامل کیا، کہ کسی بندے کے گھر کے سامنے سے نہر جا رہی ہے، اس میں سے وضو کرتا ہے اور ضرورت سے زیادہ پانی لیتا ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ پانی کا استعمال، یہ بجلی کا استعمال، جو نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، جن کی آپ قیمت پے کر رہے ہیں، جس کی قیمت گورنمنٹ پے کر رہی ہے، جس کا خمیازہ کوئی نہ کوئی اٹھا رہا ہے، اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال کیا ہے؟ فضول خرچی ہے۔ آپ بچا سکتے ہیں یہ، لیکن نہیں بچاتے۔ خواہ خواہ میں بلب جل رہا ہے، خواہ خواہ میں اس کی موٹر چل رہی ہے، خواہ خواہ میں ایک چیز جلائی ہوئی ہے، بل بڑھتا جا رہا ہے، مہینے کے آخر میں کچھ پیسے زیادہ دینے ہیں، لیکن اپنی تونگری ختم نہیں ہونی، پیسہ بھی الگ جائے گا۔ کل قیامت کے دن اس فضول خرچی کا جواب بھی ہوگا، ہر ایک شے میں، عطر، پرفیوم، جوتے، کپڑے، گاڑی، حتیٰ کہ آپ کے گھر میں زائد بستر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں جو بستر ہے، ایک ہے مرد کے لیے، ایک ہے عورت کے لیے، تیسرا ہے مہمان کے لیے، اور اس سے زائد جو بستر ہے وہ شیطان کے لیے۔ والرابع للشیطان، زیادہ کمرے بنا کے رکھ دیے ہیں، زیادہ بستر بچھے ہوئے ہیں، پتہ ہے مہمان نے نہیں آنا، بس ایک مرتبہ خرچہ کر دیا، سجا کے رکھے ہوئے ہیں، بستروں پہ بستریں، کمروں پہ کمرے، یہ شیطان آپ کے ساتھ شامل ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش میں بھی، بستر میں بھی، سواری میں بھی، ان تمام چیزوں میں شیطان کو شامل کیا۔ جب ضرورت سے زائد ہے تو شیطان شامل ہے۔ تو فضول خرچیوں کی تو انتہا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعتدال پر چلنے والا بنائے اور ان فضول خرچیوں سے محفوظ فرمائے، قناعت کے ساتھ چلنے والا بنائے، اللہ کا شکر ادا کرنے والا بنائے، اور وہ تمام پکڑ جو اللہ رب العزت نے فضول خرچیوں پر، فضول خرچی کرنے والوں کی کرنی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔